نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ آیت نمبر 2 اور 3، سب سے پہلے آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. لفظی ترجمہ آیت نمبر 2۔ الذی، وہ شخص جو جمع کیا، مالن، مال، وعددا، اور اسے گن گن کے رکھا، یعنی اس شخص نے جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان، کی بے شک، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ آیت نمبر 2 اور 3 تو ایکچولی یہ دیکھا جائے تو آیت نمبر 1 کی کنٹینویشن ہے۔ جب ہم آیات کو دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 اور 2 جہاں اینڈ ہو رہی ہیں وہاں پہ چھوٹا سا آپ کو لا لکھا ہوا آئے گا نظر۔ لا کا مطلب ہے یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ تو اس آیت کو ایک ہی سانس میں جیسے اگر پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ لمزہ کرتا ہے، اور اس شخص کے لیے جمع مالوں وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے بار بار گنتا ہے، یحسبو، یعنی کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا۔ تو یہ اس کے بالکل پلین میننگز ہیں، اور اس میں جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کا زجر ہے۔ زجر کا مطلب ہے سکولڈنگ، بہت ڈانٹ والا جو لہجہ ہوتا ہے اس کو زجر کہتے ہیں عربک میں۔ تو یہ اللہ کی زجر ہے اس شخص کے لیے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ غصے میں ہیں، جلال میں ہیں، ہمزہ اور لمزہ کرنے والے کے لیے، اور یہ شخص جو کہ اپنے مال کی محبت میں گرفتار ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا جیسے سورۃ العادیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں قسم اٹھائی بھاگتے ہوئے، صبح کے جو گھوڑے تھے خاص کر ان کا ذکر تھا اس میں سورۃ العادیات میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے، اور وہ اس بات پر گواہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی بہت ناشکری کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 8 سورۃ العادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی کہ وہ مال کی محبت میں، خیر سے مراد ہم نے پڑھا تھا تفسیر میں اسکالرز بتاتے ہیں خیر سے مراد مال ہے، کہ انسان مال کی محبت میں لا شدید، یعنی کہ البتہ بہت کنفرم بات ہے کہ بہت شدید ہے، بہت سخت محبت کرتا ہے وہ اپنے مال سے۔ تو اس آیت کی سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 کی امپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ شخص بھی جو ہے مال کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الہمزہ ہے اس میں دو طرح کی اسکالرس کی اوپینین ہے، کہ اس میں ایک گروپ وہ ہے جو ہمزہ لمزہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہے، وہ پیسے کو جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، حریص ہیں، بہت زیادہ لالچی طبیعت ہے ان کی۔ تو یہ ساری کوالٹیز ایک ہی شخص کے اندر ہیں جو ہمزہ لمزہ بھی کرتا ہے، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے، بار بار گنتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اور کچھ اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ لمزہ کرتا ہے، اور ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا ہے، یعنی کہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ ہمزہ لمزہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے اور مال جمع کرنا ایک سیپریٹ بری بات ہے اس شخص کی، تو دونوں پہ ویل ہے۔ تو اس کو عربک میں بدل کہتے ہیں، کہ یعنی کہ ہمزہ لمزہ کا بدل ہے جمع و عددہ، یعنی کہ وہ مال جو گنتا ہے بار بار اس کو کرتا ہے۔ تو یہ مطلب یعنی کہ اس شخص کی جو ہے نا، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کی ساری کوالٹیز ہیں، اور باقی اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ دو ڈفرینٹ گروپس کی بات ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم نے جیسے ہمزہ لمزہ کو کمپلیٹلی ڈسکس کیا، انڈرسٹینڈ کیا، اب ہم اس شخص کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کی سائیکالوجی کو جانچیں گے۔ قرآن پاک میں اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سے ریلیٹڈ کیا باتیں بتائیں، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اتنا سنگین جرم کیوں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ویل بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 2 ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے الذی سے۔ الذی آتا ہے ایک شخص کے لیے
عربک کے اندر ایک شخص، یعنی کہ جس شخص کی بات ہو رہی ہو نا، وہ جو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ جو شخص ہے ایک خاص انسان کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ، یعنی کہ اس چیز کو ہم جانتے ہیں پراپر ناؤن. الذی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. اور الذی کی جو ہوتی ہے پلورل، یہ واحد کے لیے آتا ہے، اور جو پلورل ہوتا ہے جمع، یہ ہوتا ہے الذین. ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھتے ہیں الذین یؤمنون الذین کفروا، تو وہ الذین جو ہے یہ اس کا پلورل ہے. اور اسی طرح الذی مذکر کے لیے آتا ہے اور اللاتی مؤنث کے لیے آتا ہے. اور اس آیت اس صورت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں اللاتی آئے گا آگ کے لیے، کیونکہ آگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں عربک کے اندر، قیامہ اور جہنم سے ریلیٹڈ، وہ سب آتی ہیں مؤنث کے صیغے میں، فیمنن کے اس میں. تو اللاتی آتا ہے فیمنن کے لیے اور الذی آتا ہے مذکر کے لیے، واحد ایک بندے کے لیے. اب ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اور یہ شخص کون ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے. عربک والا اردو والا جمع دونوں بالکل سیم ہے، اور عددہ اور گنتا ہے. تو اب ہم نے الذی کو تو دیکھ لیا، اس میں کوئی اتنی ایکسپلینیشن میں نہیں ہے ڈیپتھ میں جانے والی بات. لیکن جو لفظ ہے جمع جو ہے یہ ہے فعل ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس ہے، اس میں بات ہو گئی ہے. یعنی کہ وہ شخص جو اپنے پاسٹ میں اپنے مال کو جمع کرتا تھا، یعنی کہ اس کی اتنی پکی عادت تھی کہ وہ ماضی کے اندر بھی جمع کرتا ہے، پریزنٹ میں بھی جمع کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فعل ماضی کا دے دیا کہ یہ اپنا مال جمع کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کی عادت ہے. جب ماضی میں کوئی بات کہی جائے، اگر انسانی کام پریزنٹ میں کر رہا ہے لیکن اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ ماضی کو اس کو کہہ دیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ، یعنی کہ یہ اس کی ہیبٹ ہے، یہ اس کی پکی بات ہے. اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے. یہ اس کی مائنڈ کی سائیکالوجی ہے کہ اس نے چیزوں کو جمع کرنا ہے. ہورڈنگ انگلش میں ہم کہتے ہیں، ہورڈنگ ایوری تھنگ، ہر چیز کو بس پائل اپ کرتے رہنا، بار بار گننا. تو اس چیز کو کہتے ہیں جمع، کلیکٹ کرنا، ٹوگیدر کرنا. اور کچھ قرآن پاک کی جو ریسیٹیشن ہے اس میں اس لفظ کو جمع کی وجہ پڑھا تھا جمع، میم پہ تشدید ہے. تو جب مجھے فرسٹ ٹائم یہ کانسیپٹ پتہ چلا تھا کہ قرآن پاک کی اور ریسیٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور ان میں تلفظ تھوڑا سا مختلف بھی ہوتا ہے، تو مجھے یہ بات بہت حیرت انگیز لگی تھی، بہت عجیب لگی تھی. کیونکہ میرا تو یہی خیال تھا کہ پھر تو الفاظ کے معنی چینج ہو جائیں گے، کیونکہ اگر جمع آتا ہے تو جمع کا مطلب ہے ٹوگیدر، کلیکٹ کرنا، جمع کرنا چیزوں کو، ایک کے بعد ایک چیزوں کو پکڑتے رہنا، اکٹھے کرنا. لیکن جمع کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ شدت ہے، بہت اسٹرانگ اس میں اللہ کا ایمفسس ہے، تاکید ہے کہ وہ ہر جگہ سے جمع کرتا ہے، حلال ریسورسز سے بھی، حرام سے بھی. بس اس کو یہ کہ میں اپنی پراپرٹی بنا لوں، بینک بیلنس بنا لوں. تو کچھ قاری جو ہیں قرآن پاک کے وہ اس کو پڑھتے ہیں جمع. اچھا، اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی ریسیٹیشن ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں تو میم پہ تشدید نہیں ہے. تو یہ عرب اسکالرس بتاتے ہیں اس چیز کا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 ڈفرینٹ ریسیٹیشنز ہیں. ہم لوگوں کو جو پڑھایا جاتا ہے یا ہم لوگوں کو جو معلوم ہے، جو ہمارے مصحف میں ہے، وہ ریسیٹیشن اور وہ تلاوت اور قرات وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ سلائٹلی ڈفرینس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور جو علماء دین ہیں، جو فقہ کے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ترتیب بھی بالکل ٹھیک ہے. اس سے معنی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، صرف معنی میں پڑھنے میں شدت آتی ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو تو، ہم اہل زبان نہیں ہیں، عربک ہماری لینگویج نہیں ہے، اس طرح سے ہمیں بات کی صحیح ڈیٹیل پتہ نہیں ہوتی، تو ہمیں لگتا ہے اف کتنا گناہ ہوگا. لیکن اس کو کئی لوگ پڑھتے ہیں جمع، اور جمع میں جو میم پہ تشدید ہے وہ آئے گی کانسٹنٹ ہونے کے لیے، کسی کام کی، کسی عادت کے پکے ہونے کے لیے، کہ وہ شخص بہت زیادہ جمع کرتا ہے اور اس کو اور کوئی سجھائی نہیں دیتا، کوئی اس کی زندگی کا اور ٹارگٹ نہیں ہے، بس وہ اپنے پیسوں کو جمع کرتا رہتا ہے. صرف ایک دن کی یا کچھ مہینوں کی بات نہیں، بلکہ اپنی ساری زندگی وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے پیسوں کو جمع کر رہا ہے، گیدر کر رہا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں، بچپن میں وہ ٹوائز کو، کلرز کو، اسٹکرز کو، کارز ہیں، میگزینز ہیں، ان کو جمع کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب بچے بڑی ہوتی ہیں لڑکیاں، ان کو جیولری کا، جوتوں کا، ہینڈ بیگز کا شوق ہوتا ہے. پھر جب لیڈیز ہو جاتی ہیں بڑی، تو پھر ان کی جو جیولری چوائس ہے، کلوتھس، کراکری، وہ چینج ہو جاتی ہے. ڈیکوریشن پیسز کا ہمیں شوق ہوتا ہے، ہم اپنے فریزر کے اندر ہمیں شوق ہوتا ہے کہ پہلی چیزیں ختم نہیں ہوئی ہم اور میٹ پارسلز ڈالتے ہیں. فرنیچر ہے، گیجٹس ہیں. کچھ لوگ پرانی چیزوں کو نہیں پھینک رہے ہوتے، پرانے کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں، گراموفون، ٹیپس، تصویریں، وہ چیزیں جو اب یوز بھی نہیں ہوتی ہیں وہ سب رکھی ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں یہ ایک ڈس آرڈر ہے، یہ ایک ذہن کی بیماری ہے. اس کو ہورڈنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی کہ مال کو جمع کرنے کی جو حرص ہے
کہ میں نے اپنی پرانی چیزوں کو نہیں دینا، میں نے ان کو جمع کرنا ہے۔ ایک اسٹور روم ہم گھر میں بنا لیتے ہیں جس میں ہم اپنی پرانی یادیں، تصویریں، بچوں کی وہ بچوں کا آرٹ ورک ہے، بچوں کے پرانے جوتے، یہ پہلی برتھ ڈے پہ ڈریس پہنی تھی، یہ میں نے پہلا اس کو ٹوائے لے کے دیا تھا، پہلا بچے نے لیگو سے کوئی چیز بنائی تھی، تو ان کو ماں باپ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ لاشعوری طور پہ ہمارے اندر یہ جو پھر ایک بیماری ہے، ایک چیز ہے، یہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور پھر اس سے ہمارے ساتھ ذہن میں اور مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اپنی چیزوں پہ، ہر چیز پہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس چیز کو اپنے پاس رکھنا ہے، ہم لیٹ گو نہیں کر رہے ہوتے، اور کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر ہماری ڈیتھ کے بعد ہمارے بچوں کے لیے ان چیزوں کی امپورٹنس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد ان کے بچوں کی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ تو جو اسٹور روم کی بھی ایون چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے جب وراثت کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یا جب گھر بیچنا ہوتا ہے، یا مطلب کوئی بھی بہت سارے سینیریوز ہم ایگزامپل میں لے سکتے ہیں، تو وہی چیزیں جو ہمارے لیے بہت قیمتی تھیں، وہ میرے بچوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں، یا ان کے بچوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ اس کو فری چیریٹی میں دے دیں گے۔ مطلب میں نے وہ چیز کتنے سال سنبھال کے رکھے، سینے سے لگا کے رکھی، پھر بیماری کی وجہ سے میں اس کو دیکھ نہیں سکی، تو میں نے اپنے کمرے کے سائڈ ڈرار میں رکھ دی، پھر وہ سائڈ ڈرار سے ہوتی ہوتی اسٹور روم میں چلے گی۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انسان کی سائیکالوجی بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے، سورۃ العادیات میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ ایک محبت ہے دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی، اپنے سے الگ نہ کرنے کی۔ لیکن یہاں پہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ ان حدوں سے بہت کہیں آگے چلا گیا ہے، اس میں مال کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ وہ بھی چیزیں جمع کرتا ہے، لیکن چیزوں میں سب سے خاص کر اللہ نے مینشن کیا جمع مالن۔ مالن کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ کر دیا۔ نکرہ کا مطلب ہے کہ یہ اسم کامن ناؤن ہے، یعنی کہ المال نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، مالن۔ لام کے اوپر آپ دیکھیں لن جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر دو فتح ہیں، دو زبر ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو لام ہے یہ منصوب نصب، یعنی کہ یہ فارم میں ہے، یعنی کہ اس پہ دو زبر آ گئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تب کہتے ہیں جب یا تو کوئی چیز بہت کم اماؤنٹ میں ہو، بہت تھوڑی سی اماؤنٹ میں ہو، یا تحقیر کے لیے کسی چیز کو بلٹل کرنا ہو، اس کی امپورٹنس کو کم کرنا ہو۔ یعنی کہ اگر وہ شخص اتنا مال جمع کر رہا تھا تو یہاں پہ لفظ آنا چاہیے تھا اموال، جیسے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اموال کا لفظ آتا ہے کہ بے شک تمہاری مال اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اموال کہہ سکتے تھے پلورل فارم میں کہ اتنا زیادہ مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کہہ دیا، مال سنگولر ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انسان جو اتنے سالوں سے، اتنی ساری زندگی اس نے پیسہ جمع کیا، دولت بنائی، بینک بیلنس بنائے، کریڈٹ، ڈالرز، پاؤنڈ، سب کچھ کیا، تو وہ جتنا بھی پیسہ کیش پراپرٹی بنا لے، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے، مالن، نتھنگ۔ اللہ کی نظر میں اس کی تحقیر ہے، وہ کچھ بھی مال ہے، وہ بس مال ہے، تھوڑا سا بس استعمال کی چیز، یعنی کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ یہ جو مال وہ انسان جمع کرتا ہے جو اس کے لیے بہت کچھ معنی رکھتا ہے، بہت امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ وہ انسان جو جمع کر رہا ہے وہ جانتا نہیں کہ جو مال ہے یہ آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں ہمیشہ اس سے زیادہ لوگ ہوں گے اس طرح کے جن کے پاس مال، کیش، اولاد، پراپرٹیز، گاڑیاں، سب کچھ زیادہ ہوگا۔ کبھی بھی انسان کی جو حرص ہے، لالچ ہے، وہ کم نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان چونکہ اس کے اندر خود یہ کوالٹی ہے کہ یہ چیزوں کو جمع کر رہا ہے، ہر ریسورسز سے جمع کر رہا ہے، تو پھر یہ انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا اور ہمیشہ اور سے اور سے اور کرتا رہتا ہے۔ سائیکالوجسٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی مینٹیلٹی ہے، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ مینٹیلٹی کہا جاتا ہے امریکہ میں، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی بھی ہم جانتے ہیں سائیکالوجی کہ وہ شروع سے ہی بہت زیادہ اس کو پیسے جمع کرنے کا اور اپنے امپائر اسٹیٹ بنانے کا شوق تھا، تو اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مینٹیلٹی ہے۔ یا اگر ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم قارون کو جانتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، تو قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا اور کتنا وہ اترا کے چلتا تھا۔ تو یہ قارون کی مینٹیلٹی ہے کہ پولیٹیشنز جب پاور میں آتے ہیں تو کبھی وہ شہرت کے لیے، کبھی اپنی تعریف کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس کو اور اپنے ایسٹس کو اپنے ملک میں، دوسری کنٹریز میں بناتے ہیں، تو کیوں؟ تاکہ وہ پہچانے جائیں، جانے جائیں، اور ان کا جو نام ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ فلاں شخص جو تھا وہ بلینئر تھا، ہو از ورلڈ ٹاپ بلینئر، میرا نام اوپر آنا چاہیے، کیونکہ نہ تو زکوٰۃ دینے کی فکر ہوتی ہے، نہ صدقات کی فکر ہوتی ہے ان لوگوں کو، اور نہ کسی مسکین کو کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں تو مطلب
اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے فلاں ٹرسٹ بنایا، ہم نے فلاں جگہ پہ ہیومن ویلفیئر کے لیے یہ چیز بنا دی، تو اپنا یہ نام چاہتے ہیں کہ ہمارا نام باقی رہے، تو اس کے لیے بھی یہ لوگ اپنے ساتھ مشہور، یعنی کہ اگر کوئی انہوں نے وہ بنایا ہے ویلفیئر ٹرسٹ بنایا تو اس سے پہلے اپنا نام لگا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں نے کیا۔ تو یہ تھا جمع مالن، مالن یہ کہ اللہ کے لیے اموال نہیں تھا، اللہ کے لیے وہ بس تھوڑا سا جیسے عام سی کوئی چیز ہوتی ہے، مالن تھا۔ وعددا، وا آ گیا ہے، وا کہتے ہیں حرف عطف یعنی کہ کنجوگیشن، اینڈ عددا، اور وہ اس کو گنتا ہے۔ عددہ ہو جو ہے کا مطلب ہے اسے یعنی کہ مال کو گنتا ہے، ہو جو ہے وہ پروناؤن ہے، اس کی جو اشارہ ہے ضمیر ہے وہ جا رہا ہے مال کی طرف، یعنی کہ وہ اپنے مال کو عددہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جو عین کے ساتھ دال ہے اس کے اوپر بھی تشدید ہے، تو جب یہ تشدید آ جاتی ہے نا روٹ لیٹر کے مڈل ورڈ پہ عددہ، تو اس کا مطلب ہے کسی کام کو بار بار کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ کرنا۔ تو عددہ یعنی کہ وہ بار بار گنتا ہے، اہتمام کے ساتھ گنتا ہے، کبھی وہ اسٹاک ایکسچینج کو چیک کرتا ہے، کبھی وہ شیئرز کو چیک کرتا ہے، آج کتنی پرائس ہے، ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر، آج مجھے کتنے ڈالرز کا فائدہ ہوا ہے، اور وہ ہر وقت ٹریک کر رہا ہوتا ہے مجھے یہاں سے کیسے فائدہ ہوگا، مجھے یہاں سے کیسے ہوگا۔ تو عددہ میں اسکالرز کہتے ہیں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو بار بار گننا اہتمام کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ فیوچر انویسٹمنٹس کے لیے پریپریشن کرنا، آگے سے آگے کی فکر کہ اچھا اگر میں یہ بزنس کر رہا ہوں، اس میں مجھے 50 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے، اس 50 لاکھ میں سے 10 لاکھ میں استعمال کر لوں گا اپنے پورے مطلب یعنی کہ مہینے کے خرچوں کے لیے، اور باقی کے جو 40 لاکھ ہیں ان کو میں فردر انویسٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے عددہ، یعنی کہ تعداد میں گنتے رہنا، اس کی کوئی حد نہ ہونا۔ تو یہ عددہ کے میننگز میں آتا ہے کہ ایک تو انسان عام گنتی کر رہا ہے، تعداد یعنی کہ ہم تسبیح پہ بھی گنتی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنا زکوٰۃ کا مال بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر سال میں، تو وہ ایک نارمل گنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گنتی کرنا، کاؤنٹنگ کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، نارمل ہے، اجازت ہے، لیکن جو انسان مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ بار بار اپنے مال کو گن رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کہیں سے کوئی کمی تو نہیں ہو گئی، اور کچھ اسکالرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ شخص اتنا لالچی ہوتا ہے کہ کہیں اگر اس کا ایک کوائن زمین پہ گر جائے تو فوراً اس کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ مجھے یہ کوائن بھی چاہیے، میرا یہ کوائن بھی ضائع نہ ہو، یعنی کہ ایک ایک جو پاؤنڈ ہے، ایک ایک ڈالر، ایک ایک پینس، اس کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کے اندر کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے شخص پہ ویل بھیجی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا، یعنی کہ اگر کسی کی اتنی پراپرٹی تھی کہ پوری زمین بھی ان کی ہوتی اور وہ زمین سونے کی ہوتی، اور وہ کہتے اگرچہ بدلہ لے لو اس کو، یعنی کہ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں یہ سونے کی زمین ہم سے لے لیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی پراپرٹی، جتنا بھی بینک بیلنس ہو، وہ ہمارے اپنے استعمال کے لیے ہے، ہماری اپنی آزمائش ہے، ان دا اینڈ کام جو انسان کی چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے چاہے پوری زمین ہی سونے کی کیوں نہ ہو، وہ قیامت کے دن انسان کے کام نہیں آئے گی۔ اور اس کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ مالن سے مراد ہے کہ کوئی بھی آپ کی جو امپورٹنس چیز جو آپ کی زندگی میں امپورٹنس رکھتی ہے، مطلب آپ کا رتبہ، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، دولت، شہرت، ہمارے فالوورز کتنے ہیں، ہماری فین فالوئنگ کتنی ہے، ہمیں کتنے لوگ بلاتے ہیں، یعنی کہ کنٹریز کے اندر کتنے ہماری امپورٹنس ہے، طاقت، اقتدار، پاور، اور ہمیشہ میں ٹھیک ہوں، یہ سب کچھ سوچنا یہ مالن کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر ہمیں میکسیمم پروفٹ چاہیے، کہ میں فلاں جگہ پہ درس دینے تبھی جاؤں گا جب وہاں پہ اتنے فالوورز آئیں گے، یا میرا نام مشہور ہوگا، یا وہاں پہ صرف میری ہی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہوتی ہے کہ جب میں جاؤں گا تو پھر مجھے زیادہ پیسے ملیں گے، یا میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا، میں یہ انویسٹمنٹ کروں گا تو مجھے اس کنٹری میں اتنا فائدہ ہوگا، اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کروں گا تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا جو شخص ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ کر رہا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ بڑھتے جائیں، چاہے رشوت لے، چاہے اپنے سے نیچے جو اس کی لیبر کلاس ہے وہ پس رہی ہو، ان کا کسی کا خیال نہ رکھنا کہ آج جس شخص نے میرا اتنا بڑا محل بنایا، میرا گھر بنایا، اس کے کیا حالات ہیں مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس مجھے اپنا جو ہے گھر، ایک عالی شان مکان چاہیے اور اسٹیٹس چاہیے تاکہ میں لوگوں میں شو آف کر سکوں۔ اور قرآن انسانوں کے اندر اس وقت کے زمانے میں جو عربز تھے ان کے اندر کی اس عادت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں شح، شین ہا،
حلوے والی ہار شح، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو شح ہے اس سے بچنا چاہیے انسان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شح سے ریلیٹڈ، آپ نے فرمایا شح سے بچو. یہ شح ہی تھا جو تم سے پہلی اقوام کو ختم کر دیا، جس نے تم سے پہلی اقوام کو ختم کر دیا، اور ان کی اس لالچ نے ایک دوسرے کو خون بہانے پر مجبور کر دیا. سیلفشنس کو کہتے ہیں نا شح، یعنی کہ آپ اتنے سیلفش ہو جائیں کہ آپ کو اپنے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہ آئے، کہ بس مجھے اپنا پیٹ بھرنا ہے، چاہے آپ کا پڑوسی خالی پیٹ سو رہا ہے، چاہے آپ کے رشتہ دار، چاہے آپ کے کرایہ دار، چاہے آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ بھوکے ہوں، جو بھی ہوں، آپ کو صرف اپنا آپ بھرنا ہے، اپنے بینک اکاؤنٹ کا خیال ہے، تو وہ آ جاتا ہے شح کی کیٹیگری میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، لا یحتکر الا خاطی، نو ون ہولڈز ایکسیپٹ دا سنر. یعنی کہ جو شخص جمع کرتا ہے، ایک شخص جو پیسے جمع کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے گناہ گار کے. یعنی سمپل الفاظ میں، کیونکہ عربک اس طرح کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا، لیکن ہم اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے اس بات کا، وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی جمع نہیں کرتا پیسہ سوائے یہ کہ وہ گناہ گار ہو. یعنی کہ جو گناہ گار ہے اس کی ایک اور بہت بڑی علامت ہے کہ وہ پیسہ جمع کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، ان لوگوں کی کیا بات تھی کہ یہاں سے ان کے پاس مال آتا تھا، کوئی بھی انویسٹمنٹ، کوئی بھی چیز آتی تھی تو سب سے پہلے وہ اس کو اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لالچ انسان کو اپنے رحمی رشتوں سے دور کر دیتا ہے. یعنی کہ جو رحم کے رشتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، آپ کی اولاد ہیں، لالچ ایسی چیز ہے جو انسان کو رحمی رشتوں سے دور کر دیتا ہے. یہ لالچ ہی ہوتا ہے نا پاور کا، جس میں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قتل کروا دیتا ہے، اور ایک جو ولی عہد ہوتا ہے، جو کراؤن پرنس ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو قتل کروا دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم معاشرتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ وراثت کے نام پہ، جائیداد کے نام پہ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ بات کرنا ختم کر دیتے ہیں، گروپنگ ہو جاتی ہے. کبھی ماں باپ بچوں ایک بہن بھائی کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو ناحق جو ہے وہ تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط ہو. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شح ہے، یہ لالچ ہے، یہ سیلفشنس ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے پاس جتنا ہے ہم اس میں قانے نہیں ہیں، ہم دوسروں کا بھی حق مار لیں، چاہے ہم اپنی انگلی ٹیڑھی کر دیں، چاہے ہم فلاں ثبوت لے آئیں، غلط قسم کی باتوں کو مس کوٹ کر کے اس چیز کو لے آئیں، سچویشن کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب لالچ کی نشانی ہے اور شح کی نشانی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے شخص کے لیے ایک اچھا انجام نہیں بتایا، ان کے لیے ویل ہے کہ اگر وہ یہ حرص اور لالچ کم نہ ہوا تو ویل ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے، وہ رحمان ہے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، یہ ان کی محبت کی نشانی ہے. ان کو ہماری دولت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر، کوئی وہ نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے ہماری دولت سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کا رستہ پکڑا اس نے اپنے لیے پکڑا، اور جس نے کفر کیا تو اللہ غنی حمید ہے، اللہ بہت غنی ہے، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اللہ کو غرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ صرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو دولت میں تمہیں دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، یہ تم لوگوں کے پاس ایک امانت ہیں، ایک ٹیسٹ ہیں. عربک والا فتنہ، فتنہ کا مطلب ہے ایک ٹیسٹ، یعنی کہ فتنہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے فتنہ ذہب یعنی گولڈ. گولڈ کو جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہت ہائی ٹیمپریچر پہ پرکھا جاتا ہے، اس کو برن کیا جاتا ہے گولڈ کو، تاکہ اس کی ساری امپیورٹیز نکل جائیں. تو فتنہ ذہب کہتے ہیں کہ گولڈ کو ٹیسٹ کیا گیا. تو اسی سے لفظ فتنہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزمائشوں کے لیے دنیا میں بھیجا، ان میں ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے مال اور اولاد. تو یہ اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اموال دیے ہیں، جو ویلتھ دی ہے، دولت دی ہے، یہ ہمیں آزمانے کے لیے دی ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پیسے کو ضائع نہ کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی میں کر کے شیطان کے بھائی نہ بن جائیں، یا شوق کے ساتھ کنجوسی اور بخل نہ کریں کہ اپنے پاس رکھنا ہے، ہم سے زیادہ جو لوگ مستحق ہیں یا ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم نے دینا نہیں، صرف سارا وقت اپنا سوچنا اور اپنے پاس ہی مال کو رکھنا ہے. تو یہ جو شوق ہے یہ انسان کے سیلفش ہونے کی، اس کے بخل کرنے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ انسان کتنا بخیل ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا. اس کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما، بے شک اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اموالکم و اولادکم فتنتن، تمہارے مال، اب دیکھیں یہاں پہ مالن نہیں آیا، یہاں پہ اموال آیا، جمع کے صیغے میں آیا، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس ہے اجر عظیم، بڑا اجر.
اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو مستطاعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، خیرن لی انفسکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ کیا کیا بہتر ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات سنو یعنی کہ مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن یُؤْقَ، اور جو بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کی بخیلی سے، شح یعنی کہ بخیلی سے اپنے نفس کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، ہم وہی لوگ، المفلحون مفلح لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ بھی 3 دفعہ لوگ آ گیا کہ یعنی کہ جن لوگوں نے یہ کام کر لیے کہ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مانی، خرچ کیا، تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نفس کی بخیلی سے بچا لیا، نفس کے شح سے بچا لیا، تو اصل کامیاب یہی لوگ ہیں ہونے والے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے شح سے ریلیٹڈ، وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ یہ جو شح ہے یہ ہمارے اندر جب بخیلی ہوگی نا، جب دل تنگ ہوگا تو وہ خرچ نہیں کرنے دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنے صحابہ اکرام جو کہ دل کھول کے خرچ کرنے والے تھے ان کو ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر ما فی الرجل شح حالی و جبن خالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر ما فی الرجل، تم میں سے بدتر یا بدترین وہ شخص ہے، شح حالی، جو مستقل شح میں ہو، و جبن خالی، اور اس کو مستقبل کا خوف ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کو ہر وقت شح لگی ہو، یعنی کہ سیلفشنس، بخیلی، کچھ نہیں خرچ کرنا، بس اپنے بارے میں سوچنا ہے، و جبن خالی، اور اس کو جبن یعنی کہ مستقبل کا خوف ہو، اتنا خوف ہو کہ اس کا دل ہر وقت خالی رہے، پریشان رہے کہ میرا مستقبل میں کیا ہوگا، ہر وقت فیوچر کے ڈر میں روتے رہنا، پریشان رہنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات دینے ہیں، زکوٰۃ تو لازم ہے، لیکن اگر ہمارے پاس پیسہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، جس کا ہمیں سوال دینا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کہاں مال خرچ کیا۔ ہم نے جو حدیث ابھی پیچھے پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ جواب نہ دے کہ اس نے اپنی دولت کیسے خرچ کی، کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی۔ تو ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کیا، کہ ہم نے لوگوں کو دیا یا ہم خود ہی جمع کرتے رہے کہ میری اولاد کھائے، میری اولاد کی اولاد کھائیں، اور ہم یہ کہیں کہ جی ہماری تو جدی پشتی نسلیں بھی کھائیں گی، ہمارے پاس تو اتنا سامان ہے۔ ان تمام جملوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے ہمیں جا کے اس کو لوگوں کو نہیں بتانا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ جو سامنے بندہ سن رہے ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہ ہو، تو اس کے دل میں بھی تو پھر بات آئے گی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ کیونکہ سم ٹائمز بہن بھائیوں میں بھی کلاس ڈفرینس ہوتا ہے، اسٹیٹس ڈفرینس ہوتا ہے، فائنینشیل ڈسٹینس ڈفرینس ہوتا ہے، اسٹیٹس کا ڈسٹینس ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو رکھنا ہے ذہن میں کہ ہماری کسی بھی بات سے کسی اور کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کے شح سے بچائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو جہاں اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں تو وہاں سے اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی طلب کو قلیل کیا جائے اور آخرت کی طلب کو طویل کیا جائے، کہ دنیا کے اندر اگر مال ہوگا تو مال تو اپنے اندر ہی کر لے گا۔ ہمارے پاس اگر مال ہوگا تبھی ہم سوچیں گے ہم نے فلاں جگہ ہالیڈے کرنے جانا ہے، آج ہم یہاں جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں، آج ہم یہاں پہ پیسہ اپنا اڑا کے آتے ہیں۔ تو ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں، خاص کر جب ہم گلف کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو لٹرلی ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، جو وہاں کے اپنے ریزیڈنٹ لوکل لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے نیشنلز ہوتے ہیں، کہ ان کو سمجھ نہیں آتا وہ پیسے کا کیا کریں۔ تو کیا ہو رہا ہے، پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہی نیبرنگ کنٹریز ہیں جو وار زونز میں ہیں یا جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں، سیریا میں، یمن، عراق، اور وہاں اتنے برے حالات ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا سوال ہوگا کہ کہاں پہ پیسہ خرچ کیا، اپنے پاس جمع کرتے رہے، اپنے پاس ادا کرتے رہے، گنتے رہے، لیکن جو ساتھ میں نیبرنگ کنٹریز تھے یا ساتھ میں لوگ تھے کیا ان کی مدد کی، صرف اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، آیت نمبر 2 کا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شخص ہے، اس شخص کے لیے بھی ویل ہے جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے وعددہ، اور اس کو گنتا رہتا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار گنتا ہے۔ یہ اس کی پکی کوالٹی بن گئی ہے کہ یہ اپنے مال کو گنتا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔